آپ دیکھا کہ میں اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جا رہا ہوں. سرکار پہنچے ہجرت سے پہلے، چھٹے سال، یہ 5ویں سال کا یہ واقعہ ہے. حدیبیہ کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا. سہیل بن عمرو، عروہ بن مسعود حضور سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے. وہاں کافر کہیں لشکر لے کر نہ آ جائیں، ان سے مذاکرات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا. حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری دشمنی بہت ہے، چلا تو میں جاتا ہوں، لیکن معاملہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان تم جاؤ. عثمان غنی کو بھیجا اس لیے کہ عثمان غنی کا احسان لوگوں کی گردن پر اتنا تھا کہ کافر تھے لیکن نظر اٹھا کر آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے. یہ مقام تھا عثمان غنی ذو النورین. عثمان غنی جب گئے تو حالت احرام میں تھے. آپ ماشاءاللہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. اب ایک بندہ احرام باندھ کر آیا ہو، مدینہ شریف سے کعبۃ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر آیا ہو نا، احرام باندھ کر، اور اب جناب جو ہے کہ وہ حرم خدا میں بھی داخل ہو گیا، حرم میں بھی آ گیا. اب عمرہ کیسے ٹال سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ آئے، جو کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا. وہ آئے، وہ حضرت عثمان غنی کو لے کر بالکل کعبہ شریف کے سامنے لائے. سامنے کعبہ شریف نظر آ رہا ہے اور عثمان غنی حالت احرام کے اندر ہے. آپ نے کعبہ شریف کو دیکھ کر منہ پھیر لیا. تو انہوں نے کہا طواف کرو نا، آپ تو احرام کی حالت میں ہو. انہوں نے کہا جب حضور نہیں تو میں نے طواف سے کیا کرنا. وہ کیا کہا؟ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبائی کا. یہ امام احمد رضا اسی بات پر کہہ رہے ہیں نا. عثمان غنی ذو النورین سامنے کھڑے، انہوں نے کہا جی احرام تو باندھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اللہ کی رضا 7 چکروں میں نہیں ملتی، اللہ کی رضا مصطفیٰ کی اطاعت میں ملتی ہے. اس وقت یہ خبر مشہور ہو گئی کہ جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا. یہ اس خبر کا مشہور ہونا 2 فائدے دیتا تھا. ایک تو یہ کہ قیامت تک کے لیے سند ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں شیر و شکر ہیں. یہ خبر مشہور ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح کی آیت نازل ہو گئی جس درخت کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی کہ آؤ قصاص عثمان کے خون کا بدلہ کون لے گا، آؤ. اب 1400 صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلہ لینے کے لیے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. اب آپ سورہ فتح اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، دراصل وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو خدا نے بخش دیا ہے، ان سے خدا راضی ہو گیا. اب عثمان غنی پر تان کا سوال کیا بنتا ہے؟ بلکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا حضرت انس بن مالک کا یہ جملہ سنیے. فرمایا میں نے دیکھا، حضرت انس مالک جو حضور کے خادم ہیں کہتے ہیں جب یہ خبر مشہور ہوئی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ. فرمایا لوگو عثمان اس وقت اللہ اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے. فضرب باحدى يديه على الاخرى، سرکار نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا. فكانت يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم. یہ جملہ ہے حضرت انس کا. کہتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ حضور نے کون سا ہاتھ عثمان کا قرار دیا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ حضور نے اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہے. دایاں ہاتھ حضور نے اٹھایا اور فرمایا اب یہ میرا دایاں ہاتھ جو ہے، بلا تشبیہ میرے گندے ہاتھ اس لائق نہیں، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. حضور نے دایاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ یہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اور بایاں ہاتھ حضور نے اٹھایا، فرمایا یہ میرا ہاتھ. اور اپنے ہاتھ کو حضور نے نیچے رکھا، بائیں کو، اور دائیں کو اوپر رکھا. فرمایا یا اللہ گواہ ہو جا میں نے اپنے عثمان کی بیعت خود لے لی. بولی سبحان اللہ، میں نے اپنے عثمان کی بیعت خود لے لی. حضرت انس کہتے ہیں ہمیں رشک آیا اور فکانا، اور ہم حیران ہوئے. فضربا باحدى يديه على الاخرى، حضور نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان غنی کی بیعت لی. فكانت يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم. خدا کی قسم حضور نے عثمان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنایا. دراصل عثمان کا ہاتھ پھر ہماری جانوں سے بھی اور ہماری ہاتھوں سے بھی پیارا ہو گیا، اس لیے کہ اب عثمان کا ہاتھ تو پھر رسول اللہ کا ہاتھ تھا. اب بتاؤ یہ عشق کا مزاج ہے کہ نہیں؟ یہاں ملا علی قاری کا ایک جملہ آپ سنیے جو بہت ہی محبوب جملہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں لکھا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت لی نا، تو بعض لوگ دیکھیے فضیلت عثمان غنی کی بیان کریں لیکن درمیان میں چوٹ لگائیں گے. دیکھو ہو یہ دیکھو یہ شان حضور کی ہے، یہ شان حضرت عثمان کی ہے، یہ بڑھاتے جائیں گے شان. حالانکہ حضرت عثمان کو ان کے جملوں کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک چوٹ لگائیں گے، کہیں گے لیکن حضور کو پتہ نہیں تھا اس لیے حضور نے بیعت لی. یہ کوئی تقریر ہے کہ تم عثمان غنی کو بالکل آقا ثابت کرو اور حضور کو حیثیت ہی نہ دو؟
تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ پارسائی کے اس مقام پر ہے کہ حضور نے یہ بیعت جو لی، حضور نے یہ بیعت جو لی بیعت رضوان، اس میں حضور کو علم ہے کہ عثمان زندہ ہے۔ کیسے علم ہے؟ تو میں نے کہا بیعت لی یہی تو علم ہے، بیعت لی ملا جی یہی تو علم ہے۔ تو کہا پھر بیعت کیوں لی؟ میں نے کہا نہ ملے، اور بیعت اس لیے لی تاکہ تو حضور کے علم پر نہ، دونوں کا رد سب کو جمع اس لیے کیا گیا کہ صحابہ میں پھڈا نہیں ہے، اور بیعت کا لفظ اس لیے بولا تاکہ خارجی یہ بکواس نہ کر سکے حضور جانتے نہیں۔ ملا علی قاری مرقات میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، حضرت انس کے یہ جملہ ہے نا کہ فضرب باحدی یدیہ علی الاخری، کہ حضور نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر بیعت لی، تو ملا علی قاری کہتے ہیں ای فی البیعت ان جہت عثمان علی فرض انہ حی فی مکان و زمان، یہ جملہ ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو علم ہے کہ عثمان یہی کہیں زندہ ہے، حی انہ حی فی مکان و زمان، یہی کہیں عثمان زندہ ہے، حی، حضور کو علم ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت لی۔